بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ کہتا رہا جی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے ان دا آرمڈ فورسز بہت سخت ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے لیکن اس کی تشہیر نہیں ہوتی، باہر بتایا نہیں جاتا، مطلب عام آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلتا. لیکن آئی کین ٹیل یو ون تھنگ کہ بہت سخت پروسیس ہے یہ، اور اس میں بہت سختیاں ہیں. اور ایک آدمی جب جے سی بی میں جاتا ہے یا پی ایم اے میں جاتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے، یا اس کی از لائک آئنگ آن دس تھنگ کہ وہ بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچ جائے. لیکن چیک اینڈ بیلنسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آئی کین واؤچ فار دس تھنگ. اور اس میں ایسے ان کو ایسی ایسی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے ایسی اکاؤنٹیبلٹی سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ میرے خیال میں عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. اینی ویز، جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو آج بتایا گیا وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا جا سکتا. نام یس میرے پاس نام ضرور ہے، لیکن اگر وہاں سے شیئر نہیں ہوئے تو پھر میں کیا اس کو بتا کے کروں گا. بیسیکلی دا پوائنٹ از کہ ڈیزگنیشنز بتا دیے گئے، کتنے وہاں پہ جنرلز ہیں، کتنے وہاں پہ بریگیڈیئرز ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ مطلب کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. آپ نے آلریڈی وہ سن لیا ہوگا کہ وہاں پہ کیسے اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، کن کن لوگوں کے خلاف ہوئی اکاؤنٹیبلٹی ایز فار ایز مے 9th از کنسرن. جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے اس کو، بالکل صحیح بات ہے. اور ایسی چیزیں اور ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کو کنڈیم کا لفظ بھی میری ڈکشنری میں کم پڑ جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بٹ دین اگین، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو موب ہوتا ہے، جو پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے لیڈران وہاں پہ موجود نہ ہوں یا لیڈرز وہاں پہ موجود نہ ہوں یا کمیونیکیٹ نہ کر رہے ہوں ان ون وے اور دی ادر، تو پھر وہ جو ہے وہ ریڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ کراس ہو جاتی ہیں. سو بیسیکلی لیڈرز کو وہاں پہ ہونا ضروری تھا، نہیں بھی وہاں پہ ہو سکتے تھے وہ موجود فزیکلی، تو ان کو چاہیے تھا کہ تھرو سوشل میڈیا یا کسی بھی طریقے سے وہ جناب لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے کہ جناب دس از دا ریڈ لائن اینڈ دے شوڈ ناٹ کراس دس ریڈ لائن. ناؤ ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، مسٹ بی لائک ویری الارمنگ فار یو، اور میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور کسی نے نہیں رکھی ہوگی آپ کے سامنے، کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں اس وقت حکومت کے اندر اور فیڈرل منسٹریز میں موجود ہیں کہ ان کے آگے پیچھے یا ان کی فیملیز میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ انڈر ڈیٹینشن ہے وین اٹ کمز ٹو لائک 9th میں. یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو فیڈرل منسٹرز ہیں اور ان کے آگے پیچھے یا ان کی فیملیز میں سے کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ انڈر ڈیٹینشن ہے، جنہوں نے 9th میں کے جو واقعات میں ملوث ہیں ان کو جتنی سخت سے سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں ان کو دی جائیں، اینڈ دے شوڈ بی میڈ ایگزامپل آؤٹ آف اٹ. اور وہ اس میں کوئی بھی ہو، اس میں کوئی بھی ہو، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سامنے رکھا جائے. میں اس سے زیادہ اور کیا بولوں کہ کئی یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوریڈورز آف پاور میں حکومت کے اندر، ان کے لیفٹ رائٹ پہ جو لوگ ہیں یا ان کے گھروں سے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت جناب وہ ہیٹ فیس کر رہے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بھی ہیٹ فیس کر رہے ہیں. وہ بھی جناب اس وقت پریشر جو اگر کہیں سے بھی آتا ہے کہ جناب ان کو ریلیز کر دیا جائے تو وہ بھی ریلیز کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن ہے جو ڈرا کی گئی ہے. اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف اگین کہ they will be made example out of it. اب اس وقت جو لوگوں نے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جو زور لگانے تھے لگا لیے، لیکن ان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اس چیز میں آپ انٹرفیئر مت کریں، دس از اے ریڈ لائن، اور اس میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. یا آپ کے لیفٹ رائٹ جو لوگ ہیں یا تھے یا آپ کے جو ارد گرد جو گھر کے لوگ ہو یا باہر کے لوگ ہو، ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا. It has been decided and once for all the forces have I would say کہ have put their foot down تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی چیز ریپیٹ نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کمپرومائزز کریں گے
اور کمپرومائزز اگر ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں، اور پریسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں یہ چیزیں. اور یہ ایسے واقعات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، چاہے کور کمانڈر کا گھر ہو، چاہے شہدا ہو، شہدا جو دیکھ لیں آپ، پتہ کہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کرٹیسائز کریں آپ فوج کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پکے پیروں پہ کریں تاکہ افواج پاکستان کی اس سے اصلاح ہو سکے. ویسے جسٹ فار دا ہیک آف اٹ اگر آپ نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی، بٹ یو بیکمنگ اے ٹول ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس یا ہاسٹائل کنٹریز. میں تو اس کو اسی طرح ہی لوں گا. لیکن دین اگین میں پھر بولوں گا کہ جناب آپ اس چیز سے پرہیز کریں، اور کیونکہ یہ ایک کمپرومائزز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور کئی پولیٹیکل لیڈران ایسے ہیں جو کہ لائنز کراس کرتے رہے ہیں اور اس پہ کمپرومائزز کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے پھر کہ پھر وہ دیر از نو اسٹاپنگ ٹو اٹ. سو دیر شوڈ بی نو کمپرومائزز، اٹ شوڈ بی ڈیلڈ ویری ویری سیریسلی. سو اینی ویز ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جناب کہ اس وقت دبئی کے اندر جس طریقے سے چل رہا ہے کام، اور جس طریقے سے بڑے بڑے لیڈران، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، مریم بی بی ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نام سامنے نہیں آئے ابھی، وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور بیسیکلی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کہاں پہ کیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی، اور کہاں پہ پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر ایج دیا جا سکتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے خلاف مسلم لیگ نون والے اپنے کینڈیڈیٹس پچ نہ کریں. اور اسی طرح کے پی کے میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور وہ اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور بڑی ان ڈیٹیل جا کے ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے جناب کہ اگر کس کی سیٹیں کتنی زیادہ نکل سکتی ہیں، کیونکہ آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ورک آؤٹ کر کے رکھتی ہیں چیزوں کو، وہ اس میں اپنی اسیسمنٹ کر کے رکھتی ہیں کہ جناب ان کو اتنی سیٹیں مل سکتی ہیں اگر الیکشنز میں، تو وہ اپنی اسیسمنٹس کر کے بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی والے بھی، نون لیگ والے بھی. اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے، علیم خان صاحب کی جو پارٹی ہے، ان کے اندر جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور نون اور پیپلز پارٹی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اپنے کینڈیڈیٹس ہو سکتا ہے ان کے خلاف پچ نہ کریں، اور اس طرح الیکشنز کی طرف جایا جا رہا ہے. لیکن دین اگین میرا خیال ہے، دس از مائی ہنچ، آئی وڈ سے آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن آن دس ون، بٹ دس از مائی ہنچ. میرا ہنچ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے مقررہ وقت جو ہے 90 ڈیز کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، اور مقررہ وقت پہ شاید نہ ہو سکیں. اینی ویز یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. I'll see you again. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.